السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس رب کی توفیق سے اللہ کے اس گھر میں آج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے سمجھنے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ العالمین ہم سب کو حق سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام ساتھیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام علماء کرام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس دینی اجتماع میں جس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہیں وہ ہے عمل پر ہمیشگی اور ان کی حفاظت۔ قابل قدر ساتھیوں، عمل کے اوپر مداومت یا عمل کے اوپر ہمیشگی یہ ایک ایسا بہترین وصف ہے جو ہر عمل کی جان ہے، چاہے وہ دینی اعمال ہوں یا دنیاوی اعمال ہوں۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر دنیاوی اعمال میں انسان کے اندر مستقل مزاجی نہ ہو اور ہمیشگی کی عادت اس کی نہ ہو، مداومت نہ اس کے اندر پائی جائے، تو دنیا میں بھی آدمی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کاروبار کے اعتبار سے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، اس کے چند دنوں کے بعد انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، پھر دوسرے کاروبار میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد پھر تیسرا، پھر چوتھا، بدلتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ عمومی طور سے دنیا میں کاروبار کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ تو دنیا میں بھی اگر دنیاوی معاملات میں اور دنیاوی امور میں اگر انسان کے اندر ٹھہراؤ نہ ہو، مستقل مزاجی اس کے اندر نہ ہو، کہیں ایک جگہ ٹک کر کے رہنے کی اس کی عادت نہ ہو، بلکہ وہ اپنا مزاج بدلتا رہے، اپنے اعمال بدلتا رہے، اپنے کاروبار بدلتا رہے، تو وہ آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اخروی اعمال کا معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا گیا ہے، نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جن کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جس عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت برتی ہو، ہمیشگی برتی ہو، اس کو ہم سنت مؤکدہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو یا اخلاقیات سے متعلق ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل ایک بار کرتے تھے آپ کی زندگی میں اس عمل کے اوپر ہمیشگی پائی جاتی تھی، مداومت پائی جاتی تھی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ جب پہلی بار میری ملاقات اور میرا سامنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر کے مسکرائے، اور پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بن گئی تھی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی ملاقات کرتا تھا، مصافحہ کرتا تھا، تو جب تک وہ شخص اپنا ہاتھ نہ چھڑا لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ یہ عادت ثانیہ بن گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ چاہے وہ عبادات کے معاملات ہوں یا اخلاقیات سے متعلق ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کے اوپر ہمیشگی برتتے تھے، مداومت برتتے تھے۔ اور اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جو عمل ہمیشگی والا ہو، جس عمل کے اوپر مداومت برتی جائے، ہمیشگی کیا جائے، وہ چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، تھوڑا عمل کیوں نہ ہو، اس کے اوپر مداومت ہو، ہمیشگی ہو، تو وہ عمل فائدہ دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو وہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے کہ عمل پر مداومت یہ فرما برداری کی تصویر ہے کہ آپ گویا کہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں اور آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ چند دنوں کوئی عمل کریں، چند ایام کوئی عمل کریں، چند مہینے کوئی عمل کریں اور اس کے بعد تھک کر کے، ہار کر کے سست پڑ جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں، چھوڑ دیں، تو یہ اللہ رب العالمین سے عدم محبت کی دلیل ہے۔ گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کی ذات سے اپنا منہ پھیر لے رہے ہیں، تو یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خذوا من العمل ما تطیقون، کہ وہی عمل کرو اور اتنا ہی کرو جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو، جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو اتنا عمل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ جذبات میں آدمی آ کر کے اور ایک دن کچھ سن لیا، کہیں پڑھ لیا کسی عمل کے تئیں اور اس کے بعد جذبات کے اندر مبتلا ہو گیا، فضیلتیں اس کی اتنی اس کے دل کے اندر گھر کر گئیں کہ وہ نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، بس اسی ایک عمل کے اوپر اپنی پوری محنت اور پورا لگن جو ہے، لگن کے ساتھ جو اس عمل کے اوپر وہ ڈٹ گیا اور کرتے رہا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جذبات میں کیا گیا عمل اور جذبات میں انجام دیا گیا عمل یہ بہت زیادہ دیر تک نہیں رہتا ہے، بلکہ آدمی بہت جلدی تھک ہار جاتا ہے، بہت جلدی تھک جاتا ہے۔ اور آپ تصور کرو، دیکھو ابھی رمضان گزرے کتنے دن ہوئے، آج جو ہے 5 تاریخ ہے شوال کی 5 تاریخ ہے۔ رمضان میں مساجد کا جو عالم تھا اور لوگوں کے اعمال کا جو سلسلہ تھا کہ آپ دیکھو دن کے رات کے تمام گھڑیوں میں لوگوں کو عبادتیں کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، نوافل کی ادائیگی کرتے ہوئے، یہ سارے عمل کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے۔ فرائض تو فرائض، نوافل کے اہتمام کے لیے راتوں میں 2 بجے 1:30 بجے ہم نے جاگ کر کے گھنٹوں امام کے پیچھے ہم نے تراویح کی نماز ادا کی، لیکن اب 2-4 دن 5 دن گزر گئے، اب جو ہے مساجد کا حال دیکھیے۔ تو معاملہ ایسا ہے کہ وہ ایک جذبہ تھا، آپ نے بہت محنت کر لیا، اب اس کے بعد تھک ہار کر کے بیٹھ گئے۔ یہ محبوب عمل نہیں ہے کہ ایک آدمی چند ایام تک، چند دنوں تک کچھ کر لے اور اس کے بعد خاموش بیٹھ جائے، بلکہ اگر آپ نے رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز پڑھی ہے، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، تو فجر تو فرض ہے، پھر فجر میں کیوں غائب ہو جا رہے ہیں؟ ظہر کی نماز میں کیوں ہماری تعداد مسجدوں میں کم ہو گئی؟ عصر کی نماز میں کیوں کم ہو گئی؟ دیگر نمازوں میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرائض کے تعلق سے سوال کرے گا،
تو نوافل کے اوپر ہم نے بہت زیادہ محنت کی. قرآن کی تلاوت 3 4 قرآن اللہ نے توفیق دی، لوگوں کو ختم کیا. لیکن اس کے بعد کیا ہر نماز کے بعد ہماری یہ عادت رہی کہ ہم جیسے رمضان کے دنوں میں نمازوں کے بعد کچھ وقت نکال کر کے جو بھی اللہ توفیق دیتا تھا 2 ورق 4 ورق ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ عمل آج ہمارا باقی ہے؟ صرف 4 سے 5 دن گزرے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا من العمل ما تطیقون، عمل وہ کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول دیا تھا، شیطان قید کر دیے گئے تھے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، اجتماعی عبادت کا ماحول تھا. وہ ماحول تو ہم آج نہیں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم جو عمل ہم کر رہے تھے اس عمل پہ تو باقی رہ سکتے ہیں. آج بہت زیادہ نہیں، اگر کوئی بھی قرآن پاک کا نسخہ آپ اٹھائیں، اگر وہ ایک پارہ 20 ورق اور 20 صفحے کے اوپر مشتمل ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ہم 2 صفحے ہر دن پڑھیں گے، 2 صفحے ہم ہر دن پڑھیں گے. اگر 20 صفحے پر مشتمل پارہ ہے تو کم سے کم 10 دن میں ایک پارہ تو آپ ختم کر سکتے ہیں. تو مہینے میں کم سے کم 3 پارہ ختم، مہینے میں کم سے کم 3 پارہ تو ختم کر سکتے ہیں. لیکن رمضان میں ایک جذبہ تھا، ایک جوش تھا، 3 4 ختم کر لیے، ختم بھی کرے تلاوت کر کے اور سن کر کے بھی. لیکن اس کے بعد چھوڑ دیا، ترک کر دیا. اب اگلے رمضان کا انتظار ہے، اگلا رمضان آئے گا تو پھر نیا عمل شروع کریں گے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے جو عمل ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو. رمضان کا روزہ فرض تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی روزے ہیں، شوال کے روزے ہیں، اور اسی طرح سے پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، ایام 20 کے روزے ہیں. یہ ختم نہیں ہوئے ہیں. رات میں 1:30 بجے 2 بجے اٹھ کر کے ہم نے تراویح اور قیام اللیل کی ہے. کیا فجر سے کچھ پہلے اٹھ کر کے 2 رکعت 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے؟ اتنی طاقت نہیں ہے؟ کر سکتے ہیں. تو عمل کے اوپر مداومت اور ہمیشگی بہت زیادہ ضروری ہے. اور یاد رکھیے عمل پر مداومت اور ہمیشگی، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا اور آخرت میں تو ہے. عمومی طور سے اعمال کے سلسلے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ نیکیوں کا جو اجر ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں ملے گا. یہ بات بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ نیکیوں کا، بھلائیوں کا پورا اجر دنیا میں نہیں ملتا ہے، آخرت میں ملے گا. لیکن اس سے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ نیک اعمال کا فائدہ دنیا میں نہیں ہوتا ہے. ہم جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں، جو کچھ بھلائیاں کرتے ہیں، جو کچھ خیر کا کام کرتے ہیں، اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوتا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ پورا اجر اللہ رب العالمین قیامت کے دن دے گا، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمارے نیک اعمال کے فائدے دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عمل پر ہمیشگی کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ حسن خاتمہ کی توفیق دیتا ہے، حسن خاتمہ کی توفیق دیتا ہے. اس لیے کہ عمل پر مداومت جب ہم برتیں گے تو مطلوب کیا ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. موت جب آئے تو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے آئے. یہ کب آئے گا؟ یہ ایسا نہیں آئے گا کہ سال میں 1 مہینہ آپ عبادت کر لیے اور 11 مہینے اللہ کی عبادتوں سے، اطاعتوں سے، اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے. تو ضروری تھوڑی ہے کہ جو مہینہ آپ نے متعین کیا ہے عبادت کے لیے اسی میں آپ کی موت آئے. ممکن ہے جب آپ غفلت کے شکار ہوں، جب آپ اللہ سے دور ہوں،
اللہ کی نافرمانیوں میں ہوں، تب آپ کی موت آ جائے۔ تو حسن خاتمہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمل کرتے رہیں، تھوڑا کیوں نہ صحیح۔ رمضان میں ہم نے بہت کچھ اللہ کے راستے میں دیا، تو کیا اب صدقات و خیرات کا دور ختم ہو گیا؟ اب محتاج نہیں ہے، اب غربت باقی نہیں رہی، غربت ختم ہو گئی ہمارے معاشرے سے، ہمارے محلے سے؟ بالکل نہیں، وہ باقی ہے، وہ باقی ہے۔ اور آج بھی یہ کوشش کرنا چاہیے، رمضان کے مہینے میں اگر آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کا اجر ملا۔ سال کے 11 جو مہینے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ خرچ کریں گے تو اجر نہیں ملے گا، تب بھی اجر ملے گا۔ تو مداومت اور ہمیشگی ہمارے اندر باقی رہنی چاہیے۔ اتنا نہیں خرچ کر سکتے، کچھ تو خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک عادت کیوں نہ بنائیں کہ ہم 2 روپے 4 روپے 10 روپے، چاہے وہ مسجد کے ڈبے میں کیوں نہ صحیح، بیت المال کے ڈبے میں کیوں نہ صحیح، ہم دیں گے، خرچ کریں گے۔ یہ عادت بنا لیں اپنی، یہ اللہ کی فرمان برداری میں جینا ہے۔ اذکار جو آپ رمضان میں کرتے تھے اب بھی باقی ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی خالی رمضان میں پڑھنا تھا۔ معافی کی ضرورت رمضان کے بعد بھی ہے، سال کے 11 مہینے آپ کو ضرورت ہے، سال کے 11 مہینے مغفرت اور بخشش کی ضرورت ہے۔ تو یہ دعا خالی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، استغفار کے کلمات خالی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جہنم سے اللہ خالی رمضان ہی میں آزادی نہیں دیتا، سال کے 11 مہینے بھی اگر آپ جہنم سے آزاد ہونے کے لیے اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزادی دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان اعمال میں لگے رہیں، وہ اعمال جو اللہ رب العالمین کے رضا کے ہوں، اللہ کی خوشنودی کو ہوں، تھوڑا کیوں نہ صحیح، تھوڑا تھوڑا کریں۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ باقی رہے ہماری زندگی میں۔ اور یہی تو ایک متقی کی صفت ہے، متقی کی پہچان ہے، تقوی والے کی پہچان ہے کہ وہ عمل کے اوپر مداومت کرتا ہے، ہمیشگی برتتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ نیکیوں کا فائدہ آخرت میں تو ملے گا لیکن دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یا آدمی نہ سوچے کہ بھائی نماز پڑھ کر کے ہم نے کیا کر لیا اور کیا ترقی کر لی، روزے رکھ کے ہم نے کون سی ترقی کر لی دنیا کے اعتبار سے، حج کر کے کیا فائدہ ہو گیا۔ دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے فائدہ، آخرت میں تو ہوگا ہی ہو، لیکن دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا حسن خاتمہ کی توفیق ملتی ہے اگر عمل کے اوپر ہم ہمیشگی برتیں گے۔ عامر تابعی ہیں، عامر بن عبداللہ بن زبیر، یہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں۔ غالباً سن 124 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ جب یہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو حسن خاتمہ کی توفیق دیتا ہے جو واقعی عمل کے اوپر مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی برتتے ہیں۔ یہ مرض الموت میں مبتلا ہیں، ان کے اہل خانہ گھر والے گھیرے ہوئے ہیں، سانس اٹک اٹک کے آ رہی ہے، لوگ جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایسے وقت میں مغرب کی اذان ہوتی، مغرب کی اذان ہو جاتی۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ یہ جو ان کے قریب میں کھڑے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ذرا مجھے سہارا دے کر کے اٹھاؤ۔ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہم مسجد جانا چاہتے ہیں، اس حالت میں اتنی تکلیف ہے، اتنے پریشان حال ہیں، مسجد جانا چاہتے ہیں۔ آپ یہیں پڑھ لیجئے، آپ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، پڑھ لیجئے یہیں پہ، ہم آپ کو تیمم کرا دیتے ہیں، وضو کرا دیتے ہیں، پڑھ لیجئے یہیں پہ۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اسمع منادی للصلاۃ فلا اجیبہ، میں نماز کے لیے پکارنے والے کی پکار سن رہا ہوں، میں جواب نہ دوں؟ جواب دینا یہ ہے کہ میں مسجد میں پہنچ کر کے نماز ادا کروں۔ ان کا اصرار تھا، گھر والوں کا انکار تھا، لیکن اصرار ایسا
کہ مجبور ہو کر کے دو لوگوں نے کندھے کے سہارے انہیں مسجد میں پہنچایا، ایک رکعت نماز انہوں نے امام کے ساتھ پڑھی، سجدے میں گئے، اللہ نے روح قبض کر لیا۔ یہ کیوں ہوا؟ عمل کے اوپر مداومت، عمل پر ہمیشگی۔ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے نیکی کرنے کی، خیر کے کام میں سبقت کرنے کی، آگے بڑھنے کی، تو اللہ رب العالمین یہ مواقع آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یاد رکھو، کوشش یہ کرو کہ جب موت آئے تو فرمانبرداری کی حالت میں آئے، اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری میں رہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی معصیت میں رہو، اللہ کی نافرمانی کرتے رہو، اس حالت میں جو ہے روح قبض ہو جائے۔ تو ایک فائدہ، تو نیک عمل کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا، میں نے آیت پڑھی سورہ صافات کی ابتدا میں، آیت نمبر 143 144، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ آیتیں جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر رہی ہیں۔ واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، حضرت یونس علیہ السلام اگر تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، حضرت یونس علیہ السلام اگر تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتے، ان کا قبر بن جاتا۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے، دو باتیں بتائی گئی اس میں۔ ایک تو یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام پہلے بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے، یعنی تسبیح، تحلیل، اللہ کا ذکر، یہ ان کی عادت تھی۔ اس عمل پر مداومت پایا جاتا تھا، ہمیشگی پائی جاتی تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے، یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مصیبت میں تھے، جس تکلیف میں تھے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے تسبیح کا سہارا لیا۔ تسبیح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نجات دے دی۔ تو دونوں باتیں اس کے اندر بیان کی گئی کہ مصیبت آنے سے پہلے ان کی عادت یہ تھی کہ کثرت سے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور جب مصیبت میں پڑے تب بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے ان کا تسبیح بیان کرنا اور پھر مصیبت میں تسبیح کرنا، یہ ان کے نجات کا سبب بنا۔ تو یہاں بھی یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ عمل پر مداومت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نہ صرف آخرت میں نجات دے گا، بلکہ مداومت کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اگر ایک مومن بندہ کسی مصیبت میں پڑے گا، کسی تکلیف میں پڑے گا، تو اللہ رب العالمین اس تکلیف اور مصیبت کو دور کر دے گا۔ لیکن کب؟ جب عمل کے اندر مداومت اور ہمیشگی ہوگی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مچھلی کے پیٹ میں، یعنی آپ دیکھیں ایک دریا ہے، اس دریا میں ایک کشتی ہے، اس کشتی میں بہت سارے لوگ ہیں، اس میں ایک نبی بیٹھا ہوا ہے، اور کشتی طوفان کے نظر ہو رہی ہے، ڈوبنے کو ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ یہ کیا بتلا رہا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہے جو مصیبت میں کسی کو بچا سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی ڈوبتی کشتی کو کنارے تک نہیں پہنچا سکتے، وہ کنارے تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا رب وہ، الہ وہ، لائق عبادت وہ جو کشتی کو بھنور سے نکال کر کے، طوفان سے نکال کر کے ساحل تک پہنچا دے، وہی رب ہوتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں ہیں، کشتی ڈوبنے کو ہے، لیکن وہ بچا نہیں سکتے۔ لہذا اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہستیوں کے تعلق سے دعویٰ کیا جاتا ہے وہ سارے باطل ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اس واقعے کو بیان کر دیا کہ سن لو، حضرت یونس علیہ السلام جیسا برگزیدہ نبی، وہ جس کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اس کشتی کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ کون ایسی ہستیاں ہیں جو ڈوبتی ہوئی کشتی کو نکالنے، بلکہ
ڈبا بھی دیں اور ڈبانے کے بعد 12 سال کے بعد اس کو نکال بھی دیتے ہیں اور سارے لوگ زندہ ہیں. ایسے بھی کرامت بیان کی جاتی ہے. کشتی کو باراتیوں نے نذرانہ نہیں دیا تو حضرت نے غصے میں ڈبا ڈالا، اور جب ان کے مریدوں نے بعد میں دعا کی تو 12 سال کے بعد نکال بھی دیا اور سارے کے سارے زندہ. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتے تھے. حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی کو نہ بچا سکے جس میں آپ خود سوار تھے، اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں مرید کی کشتی ڈوب رہی تھی اور میں نے جو اس نے پکارا اور میں نے اس کو بچا لیا، اور ہاتھ میں پانی بھی لگا ہوا ہے. تو یہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا اور سمندر سے اس کشتی کو نکال لیا. یا اللہ فرماتے ہیں لبث الی یوم یبعثون، وہیں پڑے رہتے تھے. اور دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے لقمہ بنایا اور جا کر کے جب سمندر کے تہ میں بیٹھی، وہاں انہیں سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی. کیا یہ کہا کہ یہ دابۃ الماء جو ہے، دابۃ البحر جو ہیں، سمندر کے جو چوپائے ہیں، یہ ان کے تسبیحات ہیں. وہ سن کر کے حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح بیان کرنی شروع کی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، لا الہ الا انت. یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بغیر واسطے وسیلے کے سن بھی نہیں سکتا ہے. لہذا جو بغیر واسطے وسیلے کے سنے وہی الہ ہو سکتا، دوسرا کوئی الہ نہیں ہو سکتا ہے. لا الہ الا انت، اے لا الہ تو ہے، تیرے علاوہ لائق عبادت کوئی نہیں ہے. لائق عبادت تو ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ تو ہی دور و نزدیک سے سب کی سن سکتا ہے. تو وہاں 3 تاریکیوں میں ہیں، وہاں تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ تسبیح کی آواز عرش کے ارد گرد گھوم رہی ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آواز تو آ رہی ہے، یہ آواز جانی پہچانی ہے، دور سے آ رہی ہے، پہچان میں نہیں آ رہی. کہا یہ میرے بندے یونس علیہ السلام ہیں. وہ فرشتے اللہ سے ان کے نجات کے لیے سفارش کرتے ہیں. وہی حضرت یونس جن کے اعمال نیکیاں ہر دن اللہ تیری بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں. یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ اعمال پر مداومت اور ہمیشگی یہ فرشتوں کی سفارش کا بھی ذریعہ ہے جب آپ مصیبت میں پڑے، پریشانی میں پڑے. اسی طرح سے وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا. 3 لوگ سفر کر رہے تھے اور طوفان سے بچنے کے خاطر ایک غار میں انہوں نے پناہ لیا، اور تینوں نے اس وقت اپنے نیک اعمال کا واسطہ حوالہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. تو نیک اعمال کا فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، دنیا میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اسی طرح سے نیک اعمال پر مداومت اور ہمیشگی جہاں مطلوب ہے، وہیں ساتھ ساتھ میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا انحصار نیک اعمال کے اوپر ہے. اور جن نیک اعمال کی اللہ توفیق دے دے ان کی حفاظت کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ان کی حفاظت کرنا بھی مطلوب ہے، کیونکہ آپ عمل کریں اور عمل کی حفاظت نہ کریں، عمل برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے، تبھی کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ قیامت کے دن سرخروئی اور کامیابی کا انحصار عقیدے کے ساتھ کیے گئے عمل صالحہ کے اوپر ہے. اور اسی لیے عمل کے ضائع ہو جانے کا بہت زیادہ خوف سلف کے پاس پایا جاتا تھا. قرآن میں آپ غور کریں، سورہ حجرات کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون.
بنو تمیم کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی وفد آتا تھا، جب وہ رخصت ہونے لگتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امیر منتخب کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کسی کو امیر اپنے جانب سے منتخب کیا نہیں، اس سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع بن معبد کا نام پیش کر دیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرع بن حابس کا نام پیش کیا. اور یہ معاملہ لے کر کے دونوں میں تو میں ہو گئی، آواز بلند ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. ایسا کرو گے تو ممکن ہے کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اتنا دھیرے بولتے تھے، پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا بول رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو اگر عمل کے اندر شرک ہے، کفر ہے، یا کفریہ شرکیہ عقیدے کے اوپر اگر موت آ گئی، یا وہ لوگ جن کے عقیدے میں خرابی ہے، کفریہ ہے، شرکیہ ہے عقائد، تو ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم لا یبخسون، کہ ہم اس دنیا ہی میں ان کے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے اعمال کو ہم وزن نہیں کریں گے. لیکن ہمارا خطاب اہل ایمان سے ہے، مومنوں سے ہے. نیکیاں اگر ان کے آداب و شروط کے ساتھ نہ کیا جائیں تب بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تب بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ان چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خاص طور سے نیکیاں ہم کریں تو نیکیاں کرتے ہوئے نیکیوں کے جو آداب ہیں ان آداب کا خیال رکھیں. جو بھی نیکی کریں، اللہ تعالیٰ جن بھی نیکی کی اور جس بھی خیر کے کام کی اللہ توفیق دے، وہ عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. اخلاص کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے. اگر اس میں دکھاوا شامل ہو گیا، ریاکاری آ گئی، دنیا طلبی آ گئی، شہرت اگر ہمارا مقصود بن گیا، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ارأیت رجلا غدا یلتمس الاجر والذکر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لیکن اس کا مقصود یہ ہے کہ نیکی بھی ملے اور دنیا میں اس کا نام بھی ہو، اس کو یاد بھی کیا جائے. ما لہو، اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شیء، کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ اجر کے ساتھ جو اللہ سے امید لگائے ہوئے اجر کی، اس کے ساتھ ذکر شامل ہو گیا. اب وہ اپنی شہرت بھی چاہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے لا شیء، کچھ نہیں ملے گا. 3 بار سائل نے وہی سوال دہرایا. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ رب العالمین وہی عمل قبول کرتے ہیں جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اگر اس میں کسی اور کی رضا شامل ہو گئی، کچھ اور مقصود بن گیا، تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. تو عمل کرتے ہوئے ریاکاری اور دکھاوے سے بچنے کی ضرورت ہے. اخلاص مطلوب ہونا چاہیے. اخلاص نہیں ہے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو بھی عمل کریں وہ عمل مسنون ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونی چاہیے. وہ عمل مسنون ہو، تعداد میں بھی جو عدد بتایا گیا اسی عدد میں کرنا ہے. طریقے میں بھی سنت ہونی چاہیے، جس طریقے پر جس عمل کو انجام دینے کی ترغیب دی گئی اسی طریقے پر عمل کو انجام دینا ہے. اپنی طرف سے کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا وہ عمل مسنون نہیں ہوگا، وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا. وقت بھی وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو عمل مسنون ہو، تعداد میں بھی، اوقات میں بھی، کیفیت میں بھی، تعداد میں بھی بالکل برابر ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اپنی طرف سے اگر ہم کچھ بڑھاتے ہیں، چاہے وہ عدد میں ہو، طریقے میں ہو، کیفیت میں ہو، اوقات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کوئی عمل کہ فلاں وقت میں کرنا ہے اس کو ہم دوسرے وقت میں کر رہے ہیں،
وہ بھی مسنون نہیں رہے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے تو عمل مردود ہو جائے گا۔ تو عمل مسنون ہو، مسنون عمل اگر ہے وہی قابل قبول ہوگا، اگر مسنون نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے تو عمل مردود ہو جائے گا۔ اسی طرح سے عمل کی حفاظت کے تعلق سے تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اجتماعی معاملات میں بے احتیاطی نہ ہو، اس سے بھی عمل رائگاں ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے نیکیاں بہت ساری کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں، کسی کا حق مار لیا، کسی کو گالی دے دی، جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، چغلی کی، کسی کو مارا، کسی کے اوپر ظلم کیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کے ضائع ہو جانے کے سبب میں سے، ہمارا عمل برباد ہو جائے گا، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مسلمان بھائی کا حق مار لے قسم کھا کر کے جھوٹی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتے ہیں۔ اور وہ روایت بھی آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ جانتے ہو کنگال کس کو کہا جاتا ہے؟ اتدرون ما المفلس، اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ یہی چیز ہے کہ ایک شخص لایا جائے گا، بہت سارے اس کی نیکیاں ہوں گی اور وہ خوش ہوگا کہ وہ جنتی ہے اپنی نیکیاں دیکھ دیکھ کر کے، لیکن حقوق والے آئیں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، اور جب اللہ رب العالمین ان مظلومین کو بدلہ دلائے گا تو بدلہ نیکیوں میں ہوگا، نیکیاں دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اب بھی اگر حق والے باقی ہوں گے تو پھر ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو یہ شخص جو بہت ساری نیکیاں لے کر کے آیا ہوا تھا، اس کی نیکیاں دوسروں میں بڑھ جائیں گی اور اس کے نام اعمال نیکیوں سے خالی ہو جائیں گے، بلکہ گناہوں کے بوجھ تلے دب جائیں گے، اور ہوگا کیا؟ آخر میں جہنم پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ تو نیکی ہم کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں تو اجتماعی معاملات ہیں، اس میں ہم بے احتیاطی نہ برتیں۔ تو تین باتیں خاص طور سے میں نے ذکر کی کہ نیک اعمال یا عمل پر مداومت کے تین فائدے، اور اسی طرح سے اعمال کی حفاظت کے تئیں تین چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو عمل پر مداومت اور ہمیشگی کی توفیق عطا فرمائے، اور العالمین ہر ان اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہوں، برباد ہو جاتے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔